اسی طرح جس پر غسل فرض ہو اس کے جسم کا کوئی بے دھلا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ ہاں اگر دھلا ہاتھ یا دھلے ہوئے بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ مستعمل پانی اور وضو غسل کے تفصیلی احکام سیکھنے کے لیے بہار شریعت حصہ 2 کا مطالعہ فرمائیے۔ الحمدللہ بہار شریعت حصہ 2 مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کیا ہے اور اس میں تخریج بھی ہے اور کہیں کہیں مشکل الفاظ کے معنی بھی۔ اب پان کھانے والوں کے لیے اہم ترین مسئلہ، جو پان کھاتے ہیں یا سونف سپاری خوشبودار چھالیاں کھاتے ہیں وہ لوگ توجہ فرمائیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروات شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کانوں کے کثرت سے عادی خصوصاً جبکہ دانت میں فضا یعنی گیپ ہو تجربے سے جانتے ہیں چھالیا کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں یعنی منہ کے کونوں اور دانتوں کے کھانچوں میں گھس جاتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی 10-12 کنڈیاں بھی ان کے تصفیہ تام یعنی مکمل صفائی کو کافی نہیں ہوتی۔ نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے نہ مسواک، سوا کنڈیوں کے کہ پانی منافذ یعنی سوراخوں میں داخل ہوتا اور جنبشیں دینے یعنی ہلانے سے جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھڑا چھڑا کر لاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی تحدید یعنی حد بندی نہیں ہو سکتی اور یہ کامل تصفیہ یعنی مکمل صفائی بھی بہت مؤکد یعنی اس کی سخت تاکید ہے۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کرے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور طبرانی کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھے اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ تو یہ میں نے جو ابھی آپ کو پان کھانے کے تعلق سے عرض کیا، تو پان کھانے والا بڑی آزمائش میں ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے ریزے دانتوں میں پھنستے ہیں، چھالیا، سونف، دھنیا، اور اس طرح منہ صاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خصوصاً پاکستان میں کچھے کی پیداوار نہیں، جو میری معلومات اس کے مطابق عرض کرتا ہوں، لہذا جرائم بھرا ذہن رکھنے والے لوگ چمڑا رنگنے کا رنگ مٹی میں ڈال کر اس کے ذریعے کچھا بناتے ہیں، اور ہمارے ملک میں یہ اس طرح کے پان عام لوگ کھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ہند میں کچھا ہوتا اور وہاں کا کچھا اصلی مل سکتا ہے وہاں، ہمارے یہاں تو پیداوار نہیں کچھے کی۔ کیا یہ اچھا ہو کہ یہ نقلی کچھے والا پانی کھانا چھوڑ دیں؟
ورنہ پھر کئی بیماریاں گلے پڑ سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی مٹی کے بارے میں روایت ہے کہ حد ضرر تک، نقصان دہ حد تک مٹی کھانا حرام ہے۔ اس سلسلے میں مخطوط المدینہ کا جاری کردہ امیر اہل سنت کا رسالہ پان گٹکا انتہائی معلوماتی وہ رسالہ ہے، اور اس میں پان کھانے والے، گٹکا کھانے والے، سگریٹ پینے والے اسلامی بھائی جب یہ رسالے کا مطالعہ کریں تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کے کس قدر نقصانات ہیں۔ تو حیرت انگیز معلومات ہے یہ امیر سنت کے دست مبارک میں یہ رسالہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس میں پان گٹکا کھانے کے عادیوں کو کیسی بیماریوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے، اس کا بھی بیان ہے، اور کئی کینسر کے مریضوں کی اس میں حکایات بیان کی گئی ہیں کہ جو یہ گٹکے کھانے کے عادی تھے اور اس کی وجہ سے بیچارے کینسر میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی تفصیلی معلومات پان گٹکا رسالہ صفحات، اس کے صفحات تقریباً 40، اس کو خریدیے اور تقسیم کیجیے اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو یہ پان گٹکا، مین پوڑی، خوشبودار چھالیا، خوشبودار سونف، یہ سب خطرناک چیزیں آج کل ان میں ایسنس ڈالے جاتے ہیں، بلکہ کپڑوں پر لگانے کا گھٹیا عطر جو ہوتا ہے یہ بھی اس میں استعمال ہوتا ہے، اور بہت رف چیزیں، سڑی ہوئی چھالیاں ڈالی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں پابندیاں بھی لگتی رہتی ہیں، لیکن کسی طرح بھی وہ ترکیبیں بنتی رہتی ہے اور بازار میں آ جاتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں۔ اگر لوگ کھانا چھوڑ دیں گے تو خود ہی بنانے والے بند کر دیں گے۔ جب تک آپ کھاتے رہیں گے تو یہ بناتے رہیں گے اور آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھنے کی سعادت بخشے کہ ہم اچھی صحت کی برکت سے اللہ تعالی کی اچھی طرح عبادت کر سکیں۔ صلو علی الحبیب۔ باوضو میں سادا یا اللہ